ہمارے سمیر نیو مسلم ہے، لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ کل کے بیان میں مجھے سمجھ میں آیا دل پر محنت کیا ہے، کہ میں اتنے ٹائم یہی سنتا تھا کہ دلوں پر محنت، دلوں پر محنت، دل کی محنت کیا ہے۔ تو اسی جو ہے انسان کی سب سے قیمتی چیز وہ دل ہی ہے۔ دل رکتا ہے تو انسان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر ساری چیزیں سمائی ہوئی ہیں، انسان کے اچھے اوصاف، انسان کے برے اوصاف، یہ سارے کے سارے دلوں میں ہی سمائے ہوئے ہیں، اور یہ سارا معاملہ یہی سے ہوتا ہے۔ اگر دل اچھا ہو جائے تو انسان کا سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ بھی اچھے استعمال میں آتے ہیں، آنکھوں کا استعمال اچھا ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کا استعمال اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ہے تصوف اور سلوک پر مضمون چل رہا تھا، کل ہم شہوت پر پہنچے تھے کہ شہوت کا ازالہ کیسے ہو۔ شہوت جو ہے مثلا شہوت ایک رذیلہ ہے، لیکن ضروری بھی ہے، یہ فطری ہے۔ شہوت جو ہے وہ فطری ہے، انسان کو رذیلہ تو ہے۔ رذیلہ کب ہے کہ وہ اس کی حد سے باہر نکل جائے، انسان شہوت میں اس کی حد سے باہر نکل جائے، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے کہ انسان اس کو غلط جگہ پر استعمال کر لے۔ تو کبھی کبھی تو یہ غلط استعمال کرنے پر اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور اگر اس کو بچا لے، اسی شہوت کو صحیح جگہ استعمال کر لے۔ اسی لیے جو ہے میاں بیوی کے ساتھ آپس میں صحبت کرنے سے صدقے کا ثواب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام کہہ رہے یا رسول اللہ، ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے، شہوت پوری کر رہے، اور پھر صدقے کا ثواب، کہ ہاں اگر اس کو غلط جگہ استعمال کرتے تو صحیح جگہ استعمال ہو۔ اس لیے جو ہے اللہ نے یہ اللہ کا تقوینی نظام ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہر چیز میں جو ہے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو یہ جیسے ابھی شہوت پر بات چل رہی تھی کہ شہوت اگر جو ہے آدمی غلط نظر ڈالتا ہے تو وہ کس سے ڈالتا ہے؟ اس کی کون سی طاقت ہے جو اس کو غلط نظر ڈالنے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ شہوت کی ہی طاقت ہے جو غلط نظر پر آمادہ کرتی ہے۔ حالانکہ دیکھنے جائے کہ انسان اگر نظر غلط ڈالنے سے اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، نظر غلط جگہ استعمال کرے گا تو اس جگہ استعمال کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ غلط جگہ استعمال کرنے سے یہ ہوگا، اگر وہ کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا اور وہ غیر محرم تو وہاں سے چلی گئی، اس بے لذت گناہ جسے کہتے ہیں، اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کا دین برباد ہو گیا، اس کا دل برباد ہو گیا، اس کا دین برباد ہو گیا، دونوں چیزیں برباد ہو گئی۔ اب کہیں گے دین کیسے برباد ہوا؟ جب نماز کے لیے جائے گا تو نمازوں میں اسی کے خیال آئیں گے، یہ ذکر کے لیے بیٹھے گا تو اسی کے خیال آئیں گے، یہ تلاوت کر رہا ہوں گا تو اسی کے خیال آئیں گے، یہ کاروبار تو کر رہا ہوں گا لیکن خیالات میں وہی چل رہا ہوں گا، اس کی چال، اس کی جو ہے ہر آپ دیکھیے اس کا چہرہ، اس کی حالانکہ خوبصورتی نہیں ہوگی لیکن شیطان خوبصورت کر کے دکھائے گا، تو یہی چیز نظر آئے گی۔ تو یہ ہے شہوت، یہ غلط جگہ استعمال ہوئی، تو یہ غلط جگہ استعمال ہونے سے دین بھی برباد ہو گیا، دل بھی برباد ہو گیا، دونوں چیزیں برباد ہو گئی۔ اور اگر اس کو قابو میں کر لیتا، اگر اس کو بچا لیتا، اپنی نظر کو کنٹرول کر لیتا، اور کنٹرول کر کے وہ نظر کو بچا لیتا، نظر کو بچانے پر دو انعام نقد مل جاتے اس کو اللہ کی طرف سے۔ ایک تو ایمان کی حلاوت ملتی، دوسرا اس وقت جو دعا کرے اللہ قبول کر لیتا، اس وقت جو دعا کرے اللہ قبول کر لے۔ تو یہ نظر کے بچانے سے، نماز پڑھنے سے یہ اثر نہیں دیا کہ نماز پڑھنے سے آپ کو 2 انعام ملے گا، یہ انعام نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا اپنی جگہ ایک اپنا ثواب ہے، لیکن یہ تو ایک نقد، کیونکہ اس نے شہوت کو روکا، اپنی ایک اندرونی جو طاقت تھی، دل کی جو بربادی کی طاقت تھی، اس طاقت کو اس نے روکا اور اپنے جگر کا خون کیا، اپنے جگر کا خون کیا۔ تو اس جگر کے خون کرنے پر اس کو کیا ملا کہ اس کو 2 انعام ملے۔ ایک انعام جو ہے وہ اس کو اللہ ایسی ایمان کی حلاوت دیں گے، ایمان کی حلاوت معمولی نہیں ہے، ایمان کی حلاوت دیں گے، اور اس وقت اگر دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ غلط نظر کرنے سے یہ نفس کی، ایک شہوت کی ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ آدمی اس کو غلط نظر سے دیکھتا رہے گا ہر جگہ، چاہے صرف مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن یہ انسان کی بربادی کا راستہ ہے۔ اور اگر وہ اپنی شہوت کو دبا دے گا، اپنی آنکھ کو بچا لے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس کا باقاعدہ حکم فرمایا، اے مومن مردو اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی الگ مخاطب کیا، ایسا نہیں، بہت سارے احکام کلام اللہ شریف کے اندر مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، لیکن کئی خاص اللہ کو جو ہے حکم فرمانا تھا، کئی خاص جگہ روکنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ دونوں کو بیان کیا۔ تو یہ جو ہے یہ اسی خاص میں ہے کہ اللہ
اللہ نے اس کو الگ جگہ جو ہے دونوں کو الگ الگ جگہ بیان کیا اور دونوں پر اس کی تنبیہ کی کہ دونوں کو اس سے بچنا ہے کہ اب جو ہے یہ نگاہ جو ہے وہ زنا تک پہنچتی ہے، اس لیے ساتھ اس کے تعلق ہے۔ قرآن جو اس کو بیان کر رہا ہے ایسے نہیں بیان کر رہا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، حالانکہ دیکھنے جائے آدمی سوچے کہ نگاہ سے شرمگاہ کا کیا تعلق، لیکن نہیں، یہ کانٹیکٹ ہے، یہ وائرلیس ہے شیطان کا۔ شیطان یہاں سے شروع کرتا ہے اور آدمی کو اس میں برباد کر، یہاں تک کہ کئی گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، کئی جو ہے اچھے خاصے گھر ہوتے ہیں، 2-3 بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرد کی نگاہ غلط جگہ پڑ گئی یا ایک عورت کی نگاہ کسی غیر محرم کے ساتھ پڑ گئی، اور حالانکہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے اور نہ اس کے کوئی مزہ ہے، آخر کی اس کے بعد کی زندگی تو تباہی اور بربادی والی ہی ہے۔ آخرت معاف نہ ہوئی تو وہ بھی بربادی والی ہے، معاف ہو گئی تو پھر اللہ وہی معاف کر سکتا ہے، اللہ کریم ہے، غفور رحیم ہے، لیکن معاف نہیں ہوئی تو دنیا تو تباہی والی ہے۔ اس کے گھر میں کبھی خوشی آئے گی نہیں، بس دن رات وہی جھگڑے چلتے رہیں گے، وہی پریشانی، آدمی گھر پہ آئے گا عورت بھی پریشان، مرد بھی پریشان۔ یہ ایک صرف نگاہ کی اور انسان کی خواہش جو شہوت کی، اس کو غلط جگہ استعمال کرنے سے دل برباد ہوا، دین برباد ہوا، گھر بھی برباد ہوا، اور گھر بھی برباد ہوا، گھر تو کیا خاندان برباد ہو گیا۔ اگر یہ اتنی بڑھ گئی غلط جو ہے، ابھی جو ہے میرے کو ایک میسج آیا، ایک جو ہے مریدین عورت ہے، اس نے میسج کیا کہ حضرت دعا کرے میرا شوہر کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرتا ہے۔ اب دیکھو سمجھیے، تو اس نے نیچے ایک آپشن میں ایسا لکھا ہے کہ ہم ہر وقت بچ کر کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتے، تو کیا مرد کو یہ حق ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے بات کرے؟ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کتنی سمجھداری کی بات اس نے کہی ہے کہ ہم اس کے گھرانے کو بچاتے ہیں، ہم اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کسی غیر محرم کی طرف دیکھتے بھی نہیں، کسی غیر محرم سے بات بھی نہیں کرتے، لیکن وہ مرد غیر محرم سے بات کرتا ہے۔ پھر آخر میں وہ لکھتی ہے کہ حضرت آج دعا کرنا اللہ مجھے صبر دے کہ اس کی اس بات پر میری توجہ ہی نہ جائے تاکہ میرا گھر بچ جائے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ ایک شہوت، دیکھو ایک شہوت کی طاقت نے پورا گھر برباد۔ اگر وہ ٹھیک ہے آج اس نے یہ کہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب تھوڑا وقت گزرے گا تو پھر آپس میں جو ٹکراؤ پیدا ہوگا، پھر یہ فتنہ طلاق تک پہنچے گا اور دونوں گھر برباد ہو جائیں گے، دونوں گھر نہیں، دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے، دونوں خاندانوں میں دشمنی آ جائے گی۔ یعنی ایک چھوٹی سی بیماری کتنی ساری بربادی کو لے کر آتی ہے، ایک چھوٹی سی بیماری کتنی ساری بربادی کو لے کر آتی ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ نے کسی کے پاس جا کر اپنی اصلاح کروائی اور اپنی شہوت کو بچانے کی طاقت کس طرح رکھے اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، پھر اس کے جو ہے وہ جو آپ کو بتائے اور وہ جو اعمال بتائے اس اعمال پر آپ نے عمل کیا یا جو عمل پر بتائے، انشاءاللہ اگر آپ کو میں کہوں گا آپ اگر اپنی نظر کی حفاظت کرنا سیکھ لیں کہ جیسے ہی آپ جائیں آپ یہ سمجھے اگر غیر محرم عورت سامنے سے آ رہی ہے، ہمارے یہاں بمبئی کے اندر مولانا یونس صاحب پونا والے کہتے تھے اگر کسی نے نظر بچا لی تو یہ زندہ والی ہے۔ کسی نے بمبئی میں، کیونکہ یہاں تو باہر نکلنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، گاؤں میں رہنے والے کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، لیکن بمبئی میں رہنے والے کے ساتھ یہ بہت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مجھے فخر ہے ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جو الحمدللہ اپنی نظروں کو بچا کر چلتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی نظر کو اگر کسٹمر سے بات کرتے ہیں تو وہ کسٹمر سے بات کرتے ہوئے بھی نگاہ نیچے کر کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہ عبدالقیوم اور فاروق جو کالج کے زمانے میں بیعت ہوئے، کالج کے زمانے میں یہ لوگ بیعت ہوئے، اب جو ہے ان کو سمجھ میں آنے لگا تو یہ ساری چیز پر یہ لوگ چلے پہلے سے ہی کہ یہ اصلاح کرانے لگے، اپنی باتیں پوچھنے لگے، کالج میں ہی انہوں نے اپنا جو ہے کیا بولتے حلیہ بدل دیا، پہلے پینٹ شرٹ میں جاتے تھے اب کرتا اجار آ گیا، داڑھی منڈواتے تھے اب داڑھی رکھوانا شروع کر دی، آہستہ آہستہ ان کی کالج کی ٹیچر نے سامنے بیٹھے دونوں، اس کے لیے بول رہا ہوں سامنے کی بات انہوں نے بتائی مجھے، انہیں یہ لوگ کرتے تھے کیا، کہاں تھے اپنا ڈگری کالج میں، صحابہ صدیق میں ڈگری کالج میں تھے، اب وہاں پر تو یہ ڈگری کالج کا لڑکا تو بڑی عمر کا، لڑکیاں بھی بڑی عمر کی اور ایک شرارتی تھے، چھیڑنے والے تھے، لیکن پھر اپنے آپ کو بدل دیا، چھیڑنا بند کر دیا، اب وہ لڑکیاں بھی حیران ہیں کہ یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہے، حلیہ بدل دیا ہے، داڑھی ٹوپی کر لی ہے، اور اسی طرح ٹیچر نے، دو ٹیچر تھی انہوں نے روکا ان کو، دونوں کو روکا کہ آپ لوگ رکیے اور بتائیے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ عرصے پہلے تو آپ لوگ بہت شرارتی تھے اور سب کو ستاتے تھے، اب تو آپ لوگ ہماری طرف بھی نہیں دیکھتے ہو، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ یعنی ایک متاثر ہو کر پوچھ رہی ہے یہ
ان بچوں سے انہوں نے ایک عجیب سوال کیا ان کو کہ ہم تو ٹیچر ہے، تمہارے استاد ہے، ماں کے برابر ہے. ٹیچر جو ہے استاد ماں اور باپ کے برابر ہوتا ہے، ہم تو ماں کے برابر ہے. انہوں نے اپنے حساب سے جو جواب دیا ان کو کہ جو ہے آپ ٹھیک ہے ہماری ماں کے برابر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرعن تو ہم آپ سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم آپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو انہوں نے کہا تمہیں یہ سب کس نے سکھایا؟ جو بہت یعنی متاثر ہوئی، لیکن اس وقت یہ لوگ تھوڑے کم تھے، نادان تھے. انہوں نے پوچھا کہ ان سے ملائیے، تو میں تو عورتوں سے بچتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ بہت بچتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ عورتوں سے نہیں ملتے، اگر ملتے تو پردے میں بات کرتے، ان کو دین سمجھاتے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جوانی میں بچانا چاہے تو بچا سکتے ہیں، کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا دل پر بوجھ پڑے گا، تھوڑی دل کی اصلاح کرانی ہوگی، اور تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح بچتے بچتے چلیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ بازار میں چل رہے ہوں گے، لیکن بازار میں چلنے والی میں جو جگہ پر بیٹھا ہوں وہ جگہ ایسی ویسی نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے. میں یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہ آنے جانے والی عورتیں مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گی، مٹی کے ڈھیر ہی نظر آئیں گی، کیونکہ آپ نے طے کر لیا، آپ نے طے کر لیا. اچھا دوسرا، اپنی شہوت کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اسی طرح وہ صحیح جگہ پھر استعمال بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہے اگر بچا لیا تو انشاءاللہ ایک تو کتنا ثواب ملے گا، دوسرا اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اپنی نمازوں کو بچا لے گا، اپنے دین کو بچا لے گا، اپنے گھر کو بچا لے گا، اپنے خاندان کو بچا لے گا. طے کر لے جس سے جو ہے نکاح ہوا بس میری سب کچھ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ارے میری ملکہ یہ دنیا کی ساری رانیاں کوئی کام کی نہیں، ملکہ تو میری یہی ہے، اس کے علاوہ کون میری ملکہ ہے، اس کے علاوہ کون میری رانی، یہی میری رانی ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح جو ہے آپ نے ایسا انداز اپنا لیا، یا عورت نے اگر ایسا انداز اپنا لیا کہ جو ہے میں نے جس شوہر کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ شوہر میرے لیے سب کچھ ہے، یہ میرا ہی شوہر ہے اور میرے لیے اس سے بہتر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو انشاءاللہ کبھی فتنے ہی نہیں ہوں گے، نہ گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے، نہ یہ شہوت کی وجہ سے جو بربادیاں آتی ہے وہ آئے گی، کوئی بربادی نہیں آئے گی، کوئی بربادی نہیں آئے گی. اس لیے دل پر محنت کرنی ہوگی، اور یہ دل کی محنت سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اب خود دل کھول کر اس کا استعمال کرے، آدمی کوشش کرے، آج سے طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی نظر کو بچائیں گے اور اپنی شہوت کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے. اللہ نے یہ فطری چیز دی ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. اگر اللہ یہ نہ دیتا تو دنیا بڑھتی بھی نہیں، دنیا بڑھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ تو ہر ایک کے انسان تو کیا ہر ایک کے اندر یہ چیزیں ہیں. بھائی دیکھو کوئی یہ لوگ کچھ کام سے آئے کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی جائے سب نہ دیکھے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور بچانے کی محنت بھی کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے آدمی کو خوب دل چاہتا ہے کہ نہیں میں کسی کو دیکھوں، یہ کروں وہ کروں، تو کیا کرے؟ وضو کرے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور سوچے کہ یہ جتنی خوبصورت چیزیں دنیا میں ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ کس نے بنائی؟ بولو تو صحیح، اللہ نے بنائی. تو اگر جو بنانے والا اللہ مجھے مل جائے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا. بیٹھ کر وضو کر کے بیٹھے، اس سے بچنے کا استغفار کریں، اس کے بعد جو ہے کلمہ طیبہ پڑھے، درود شریف پڑھے، اور پھر اللہ 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 کر کے پھر تصور کرے کہ یہ بچنے کا ایک بہترین علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ اگر مجھے یہ جو جس نے اس کو بنایا اگر وہ مجھے ملے، اور جو وہ تو خالی میں نے دیکھ کر گناہ کیا، اگر میرا اللہ مجھے مل جائے کہ میرا رب مجھے مل جائے تو پھر وہ جو اللہ مل گیا تو یہ تو اس کی خوبصورتی کیا ہوگی جس نے اتنی ساری خوبصورتیاں بنائی ہے. پھر اللہ نے تو وعدے بھی کیے ہیں کہ تم یہاں بچ لو میں وہاں دے دوں گا، تم وہاں بچ لو میں وہاں دے دوں گا. اب وہاں پر میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ جو ہے اللہ کیا دے گا، یہی بولا تھا حور دے گا، اللہ حور دے گا. یہ بیچارہ حور سے پریشان ہے اس لیے حور کو یاد کرتا ہے کہ اللہ حور دے گا، حورے دے گا، حورے دے گا. تو یہ کل کا بیان سننے والی دو لیڈیز نے مجھے میسج کیا کہ حضرت آپ نے میسج بیان میں یہ تو کہا کہ مردوں کو حور ملے گی، ہم کو کیا ملے گی؟ اور اتنی خوبصورت حور ملے گی، پھر ہم کو کون پوچھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت اس کی بیوی کو بنائیں گے.
اللہ خوبصورتی حوروں سے بھی زیادہ بیوی کو دیں گے، اور ان حوروں کے سردار اس عورت کو بنائیں گے جس کی بیوی ہے دنیا میں. یہی ہے نا مولانا، اس کے سردار کس کو بنائیں گے؟ حوروں کی اس کی بیوی کو بنائیں گے. تو وہ عورتیں جو اشکال کر رہی تھی وہ خوش ہو جائے کہ آپ کا مقام کم نہیں ہے، آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے. اور عورت دنیا میں یہی تو چاہتی ہے کہ باس میں بنوں، تو اللہ نے جنت میں باس بنا کے دے دیا، جاؤ یہ ساری حوروں کی باس تم. سمجھ گئے؟ تو وہ عورتیں انشاءاللہ وہ حوروں کی باس بن جائے گی. اللہ ان کو جو ہے ان کا امیر بنائیں گے، اور ان کو اتنی خوبصورت بنائیں گے جیسے دنیا کے اندر یہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جیسے یہاں پر جیسے تفریح کرتا ہے اور دل چاہتا ہے، ویسے جنت میں بھی اپنی ہی بیوی کے ساتھ تفریح کرے گا انشاءاللہ. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اگر انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر مرد جنت میں جا رہا ہے اور عورت کا جنت میں جانا طے نہیں ہوا، تو وہ مرد سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دنیا میں تو یہ میری تھی، اب جنت میں میں کہاں سے لاؤں گا اس کو؟ تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، جا تو اس کو بھی لے جا. تو جو شفاعت جو ہے، شفاعت یہ شفاعت ہے کہ عام لوگوں کو، بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ہم کو کیا شفاعت، ہم کیا شفاعت کریں گے؟ تو یہ اپنی بیوی کو شفاعت کرے گا، بچوں کو شفاعت کرے گا، یہ اللہ سے اس کی شفاعت کرے گا. اور اگر شوہر بیوی چلی گئی جنت میں اور دنیا میں اچھے سے رہے ہیں، دنیا میں جھگڑے نہیں ہے، محبت سے رہے ہیں، ایک دوسرے سے اچھا تعلق ہے، ایک دوسرے کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو جو وہاں پر بھی پھر کیا ہوگا کہ اگر بیوی جنت میں جا رہی ہے اور شوہر کو اگر جو ہے جہنم کی طرف جانا پڑا، تو پھر وہ بیوی اللہ سے اس کی شفاعت کرے گی، اللہ میں جنت میں اکیلی جا کر کیا کروں گی، میرا شوہر تو وہاں جا رہا ہے. تو وہ اس کی شفاعت کرا کے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی بھی جو ہے مغفرت کر کے اللہ اس کو جنت کے اندر اس کے ساتھ بھیج دیں گے. تو میرے دوستو یہ جو ہے ایک گناہ سے بچنے پر، ایسے کئی گناہوں سے جیسے ہمارے اور بھی سارے چلتے رہے، تو جیسے یہ شہوت پر، اگر ایک شہوت سے بچ گئے، اپنے گھر کو بچا لیا، اپنے خاندان کو بچا لیا، اپنی نگاہ کو سنبھال لیا، نگاہ کو پس کر دیا، تو اللہ کی طرف سے اتنے سارے انعامات اس کو ملیں گے. تو اگر یہ بچ کر جاوے تو بچ کر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کون کون عمل کرے گا اس پر؟ ماشاءاللہ سب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی میں اصل تو عمل ہے، اصل جو ہے وہ عمل ہے. اب وہاں نظر ہٹانے پر نفس کو شدید مشقت ہوگی، جب ہٹائیں گے تو نفس کو مشقت تو ہوگی، تکلیف تو پڑے گی، ہو جائے گا، نفس کا خون ہوگا، جگر کا خون ہوگا. اور جو ہے اب ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو خون ہوگا اور وہ جو درد ہوگا نا، وہ تو 5 منٹ کے لیے ہوگا. حضرت تو 2 منٹ کہتے ہیں، میں 5 منٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو 5 منٹ کے لیے ہوگا. 5 منٹ کے بعد تم بھول جاؤ گے کیونکہ تم نے تو شکل دیکھی ہی نہیں، تم نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جب شکل ہی نہیں دیکھی تو یاد کیا آئے گا؟ کچھ نہیں، خالی اس کا یاد ہے کہ کوئی چلا تھا، کوئی نکلا تھا، کوئی گزرا تھا. لیکن دیکھ لیا تو پھر جیسے میں نے بتایا، نماز بھی خراب، ذکر بھی خراب، تلاوت بھی خراب، کاروبار میں کھڑا تو اس کا دھیان اسی طرف ہے. پھر اگر جو ہے اس کو دھیان میں لیتا تو کاروبار سے بھی یہ کاروبار ہو جاتا. کئی لوگ برباد بھی ہو گئے کاروبار میں، اس طرح کئی لوگ برباد بھی ہو گئے. تو جو ہے اب یہ مشقت، لیکن ایک مرتبہ یہ طے کر لیا جائے کہ دل پر آرے چلے یا قیامت ٹوٹ جائے، دل پر آرے چلے یا قیامت ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. آرزوئے خون ہو یا حسرت برباد ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت برباد ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. کس کے قابل؟ تیرے قابل مجھے، اس دل کو بنانا ہے. یہ سوچ کر نظر کو وہاں سے ہٹا لینا، یہ سوچ کر کہ اگر میں اس سے یہاں سے ہٹاؤں گا تو مجھے میرا اللہ ملے گا، اگر میں یہاں سے بچ جاؤں گا تو مجھے میرا اللہ ملے گا. تو جو ہے اللہ کو پانے کے لیے انسان کی یہ جتنی تقدد ہے وہ سب اللہ کو پانے کے لیے ہی ہے، کہ اللہ کو پانے کے لیے انشاءاللہ. تو جتنی مشقت پہلی مرتبہ ہوئی تھی آپ کو بچانے کے لیے، جتنی مشقت ہوئی تھی پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اتنی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھنا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آج تک تو عادت تھی، لیکن اب عادت چھوڑنے کے لیے آپ اس کو بچیں گے تو پہلی مرتبہ مشقت ہوگی، دوسری مرتبہ اتنی نہیں ہوگی، تیسری مرتبہ اس سے کم ہوگی، چوتھی مرتبہ اس سے کم ہوگی، پانچویں مرتبہ اس سے کم ہوگی. پھر طے کر لے گا تو عادت بن جائے گی، پھر مشقت ہی نہیں ہوگی، پھر تو مشقت ہی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا. کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا، بچنے کا بھی مزہ آئے گا. تو جیسے نماز، آدمی نماز کی عادت نہیں ہے، نماز کی عادت نہیں ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ایک نماز پڑھنے گیا بوجھ پڑے گا،
बहुत भारी पड़ेगा नमाज पढ़ने जाएगा तो। लेकिन एक पढ़ के आया, फिर अगर दूसरी में चला गया, तीसरी में चला गया, फिर जमात में जाते हैं ना, इसलिए कि 40 दिन आदत डालते हैं नमाज पढ़ पढ़ कर, तो बहुत सारे आते हैं ना, वो बोलते हैं हज़रत नमाज में दिल नहीं लगता नहीं, वो नमाज पढ़ना जोर आता है। आप समझ गए? वो तो हम समझते हैं ना क्या है क्या नहीं है। नमाज पढ़ने जोर आता है, इसकी नमाज पढ़ने जोर आने की वजह होता है उसको देखना वो क्या करेगा, उन्होंने सबसे आखिरी में आहिस्ता आहिस्ता ढीला डाला चल के आएगा, नमाज के सफ में सबसे ढीला डाला आहिस्ता आहिस्ता चल के आएगा। इमाम साहब बेचारे रुकू करने आएंगे, जब जाके नियत बांध के रुकू में जाएगा। समझिए, अरे अगर नमाज का शौक होगा तो जल्दी से आएगा और सबके अंदर खड़ा हो जाएगा और रुकू इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहेगा, इमाम के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर कहेगा। तो ये शौक पैदा हो रहा है, तो क्या होगा, ये जोर आ रहा है। तो अगर इसको आप रोकेंगे, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में रहकर तय कर लेंगे कि मैं सफ़े अव्वल में इमाम के तकबीर उला के साथ नमाज अदा करूंगा, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बोझ तो पड़ेगा, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, फिर क्या होगा, वो बोझ खत्म हो जाएगा और उसकी आदत आ जाएगी, बोझ खत्म हो जाएगा और उसकी आदत आ जाएगी। इसी तरह अगर अल्लाह के रास्ते में नहीं है, घर में है, तो अपने घर पे तय कर ले, क्यों नहीं कर सकता कि हर नमाज मस्जिद में जाकर अदा करूंगा, और नमाज अदा किस तरह करूंगा, पहले से जाऊंगा, नमाज पहले से जाऊंगा और पहले से जाकर नमाज अदा करूंगा। तो इंशाल्लाह क्या होगा, दिल पर बोझ आएगा, लेकिन आहिस्ता 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 वो आदत चली जाएगी। इसी तरह तिलावत की है, रमजान मुबारक महीने के अंदर तिलावत का एक माहौल बनता है, तो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करता है। देखो हमारे यहाँ तो बहुत सारे एक एक कुरान खत्म करते हैं, करते कि नहीं करते, 24 घंटे में। आदमी अगर आप अलग से करना चाहे नहीं कर सकते, एक माहौल में आ गए तो आप 24 घंटे में कुरान खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आम दिनों में कुरान शरीफ को रख देते हैं। नहीं, आप रोज आदत डालें कुरान शरीफ की, रोजाना। औरतें अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह औरतें हमसे ज्यादा कुरान खत्म करती है, औरतें तो हमसे जरा ज्यादा कुरान खत्म करती है। हम लोग घर पे भी देखते हैं ना कि घर का काम करने के साथ साथ ये लोग कुरान में इतनी मुनहमिक रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा कुरान खत्म करती है। तो ये अगर जो है आप तय कर ले कि रमजान के बाद कि अगर हाफिज है तो मैं 3 पारा कुरान का रोजाना पूरा करूंगा, कुछ भी हो जाए 3 पारा कुरान शरीफ का रोजाना मैं पूरा करूंगा। और हाफिज को कुरान को याद रखने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है, अगर वो कुरान को अच्छा याद रखना चाहे तो उसके पास ये नुस्खा है कि वो 2-4 रकात जैसे नफिल के अंदर कुरान को पढ़े इंशाअल्लाह। और ज्यादातर वक्त अगर उसके पास वक्त है तो मगरिब इशा के दौरान पढ़े, उससे और ज्यादा याद आएगा। ये हमारे बुजुर्गों की हिकमत है, ये उनका देखा हुआ है, ये उनका मुशाहिदा है कि मगरिब से इशा के दौरान जल्दी याद होता है। इसी तरह मगरिब से इशा के दौरान ये पढ़ने भी आसान होता है। तो इंशाल्लाह जो है 2 रकात 4 रकात के अंदर आधा पारा 1 पारा रोजाना, अगर 1 पारा भी हाफिज के लिए कोई मुश्किल नहीं है, 2 रकात में भी अगर आधा पारा पढ़ लिया तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात है, अगर हाफिज के साथ आलिम है तो मजमून के साथ पढ़ता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि गलती कर रहा हूँ, मजमून टूटता है तो फौरन समझ में आ जाए गलती कर रहा हूँ। हमारे मुफ्ती उम्मीदुल्लाह चले गए, मोमिन नगर में तरावी सुनी है आप लोगों ने सब में, वो मजमून के साथ पढ़ते फौरन रिटर्न आते हैं कि तो वो आलिम है, उसको माने पता है। तो ये आलिम के लिए बेहतरीन है कि वो मजमून के साथ उसके जो है माने के ऊपर नजर करते हुए ये तिलावत करे, तो और कुरान मजबूत होगा। क्योंकि दोनों चीजें याद रखनी होगी उसको कुरान के हुरूफ तो याद रखने होंगे, उसको आयतें सूरतें याद रखनी होंगी, और उसके साथ साथ उसका अपने इल्म का इस्तेमाल उसकी माने पर भी गौर करते हुए करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इंशाल्लाह कुरान इतनी मजबूत होगी कि इसकी कुरान पक्की हो जाएगी। उसको कल 1-2 मरतबा उसने कुरान पढ़ लिया, तरावी बारह सुना देगा आसानी से। अगर वक्त नहीं है तो जो वक्त मिले वो वक्त, और अगर मैं एक वक्त आपको बताऊं जो वक्त हर एक के पास है और हर कोई अगर इसका इस्तेमाल कर सकता है तो तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद में उठ जाए, आधा 1 पारा मेरे ख्याल से हाफिज को 15 से 20 मिनट लगेगी 1 पारा हाफिज के लिए, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। 5 मिनट नमाज की, 20 मिनट पारे की, 25 मिनट का सवाल है। 2 रकात पढ़ ले खाली, बस ज्यादा भी ना पढ़े, 2 रकात पढ़ ले। तहज्जुद की नमाज हो गई और तहज्जुद में कुरान हो गई, और फिर वो कुरान पक्का होगा, और फिर वो कुरान तहज्जुद में जो पढ़ा गया उसका अज्र और सवाब जो होगा उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ने का जो अज्र मिलेगा उसकी कोई इंतहा नहीं है। उसके बाद फिर जो हाथ उठाएगा दुआ के लिए, तो तहज्जुद में तो कबूलियत के ऐलान होता है, आओ मांगो।
تو یہ تو کتنا نفع ہوگا. اگر ایسا نہ کرے اور ایسا بھی کرے تو اس سے نفع ہی نفع ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو ابھی جیسے مشقت میں ڈالے, میں قرآن کی بات چل رہی ہے, اس طرح ذکر ہے. اگر ذکر کی عادت چھٹی ہوئی ہے, ذکر نہیں ہو رہا ہے, ذکر بہت بہت بڑی چیز ہے. آدمی ذکر کو کیا سمجھتا ہے, ہم ذکر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ارے دنیا کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کتنی قیمتی ہے. جس اللہ خالق, اس کا ذکر معمولی ہے کہ اللہ کے ذکر میں اللہ جواب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں. بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو لبیک یا عبدی کہتے ہیں. یہ تو ہم سنتے نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو یہ جواب دیتے ہیں, عبدی یا لبیک, عبدی یا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. تو اللہ کو یاد کرتے ہو. اللہ کو یاد کرنے میں اگر جو تھوڑا زور آتا ہے, آپ آدمی ایک دن طے کر لے کہ میں 15 منٹ جو ہے اس تسبیح کے لیے نکالوں گا, اور وضو کرے, اور جو ہے اس کے بعد وہاں پر بیٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے. آنکھ بند کر لے, آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر سوچے کہ جو ہے زبان تالوں میں لگا دے اور سوچے کہ اللہ کی رحمتیں میرے دل میں آ رہی ہے, اللہ کا نور میرے دل میں سما رہا ہے, میرا دل اللہ کو پکار رہا ہے, اور دل سے اللہ 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 کہنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ زیادہ نہیں, 15-20 منٹ آپ بیٹھ کے دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد جو اللہ کی رٹ دل کے اندر آئے گی, آہستہ 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 آپ کا دل اللہ کہتا ہو جائے گا. اور انسان اگر اللہ کہتے کہتے مرا ہے, پھر تو کیا پوچھنا کہ وہ اللہ کو رٹتے رٹتے, اللہ کو بولتے بولتے, اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. پھر کہنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو جو ہے کون آدمی کیا پتہ نہیں چلتا. وہ آپ سے بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ آپ سے بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, پھر دوبارہ بتایا, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ماہر رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, ان کے دل کو ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں سکے تھے, ان کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایسے بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ دل بند نہیں ہوا, دل تو قلب چالو تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا, اور ان کی روح قبض ہو گئی تھی. تو جو ہے اگر آہستہ اس طرح دل تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے اللہ اللہ کرے, اس کے بعد پھر اپنی تصویر شروع کریں. تو جیسے لا الہ الا اللہ کا اگر آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کو اللہ جب پڑھے تو تصور ایک اور یہ بھی تصور ہے کہ اللہ کو آپ اگر پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, اگر تھوڑی آواز سے, ہلکی, زیادہ نہیں, یہ تو قلب کو جمانے کے لیے آپ نے اللہ اللہ کر لیا, اور اللہ کی محبت کو اتارنے کے لیے اللہ اللہ کر لیا, اللہ کو رٹنے کی عادت کے لیے اللہ اللہ کر لیا. اب آپ اللہ کو یاد کرنے بیٹھے اور اللہ کو پور کرے, اور دو چیزیں, اللہ کے ساتھ آنکھ کو بھی, درد کو بھی لے, اللہ اللہ اللہ. حکیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ اگر 100 مرتبہ کوئی درد کے ساتھ یعنی آنکھ کے ساتھ اللہ کے نام کو پور کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ اس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, میری جس زمین پر بیٹھا ہوں وہ زمین کے ذرات اللہ کو پکار رہے ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں اللہ کو پکار رہی ہے, سمندر کی جھاگ اللہ کو پکار رہی ہے, پھول کے بوٹے اللہ کو پکار رہے ہیں, پھول کے پتے اللہ کو پکار رہے ہیں, درخت کی ٹہنیاں اللہ کو پکار رہی ہے, پہاڑوں کے پتھر اللہ کو پکار رہے ہیں, آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کو پکار رہی ہے, اور میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں کہ اتنا مزہ آئے گا اس کو اللہ کے ساتھ میں, اور وہ اللہ کے ساتھ نسبت, یہ نسبت اسے نسبت ملے گی, اتنی اللہ کی نسبت اس کے دل میں آئے گی, اور اللہ اس کے دل میں ایسا بسے گا. اور تو حضرت فرماتے ہیں کہ 21,000 مرتبہ اللہ کہنے کا جو ہے اثر اس کے دل کے اندر آئے گا. اگر یکسوئی سے بیٹھ کر اسی طرح تڑپ کے ساتھ پڑے گا, اب پھر مزہ نہیں آئے گا کیا اللہ 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 کرنے کا, پھر کیا ذکر کا مزہ نہیں آئے گا, پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے. وہ تو چلتی پھرتی, جیسے میں نے مولانا محمد احمد پرتاپ بوڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگ کو سنایا تھا, وہ کالج جانے والا سائیکل لے کے جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے بوڑھا کیا کر رہا ہے, دیکھو جب خاموش بیٹھا ہے, جب خاموش بیٹھا ہے, کہ وہ بھی جا کے سائیکل چھوڑی اور وہ بھی جا کے بیٹھنے لگا, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ بھی اس کو مزہ آنے لگا حضرت کے سامنے بیٹھ کے, سارے کے سارے قلب سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی بیٹھ گیا. اب اس کو تو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ان لوگ کا اثر اس کے دل میں اتر رہا ہے. اس لیے صحبت صالح تورا صالح کنت, صحبت طالح تورا طالح کنت, صالحین کی صحبت ہوگی تو آدمی بھی صالح بن جائے گا. وہاں بیٹھتے بیٹھتے آخر ایگزام آ گیا, اب امتحان آیا تو ٹینشن ہوا کہ پرچے کیسے لکھوں گا, اسکول تو گیا ہی نہیں ہوں, یہاں آتا ہوں بڑے میاں کے سامنے بیٹھتا ہوں اور چلے جاتا ہوں. اس کے پہلے وہ گیا حضرت کے پاس, کہا حضرت سمجھ میں کچھ نہیں آتا, کچھ بولتے تو ہو نہیں, کہ بولنے سے کیا فائدہ, تیرے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی, تو آ گئی کہ آ گئی, تیرے سر پہ ٹوپی تھی کہ نہیں تھی, تو آ گئی کہ آ گئی, تیرے لباس میں سنت تھا بولے نہیں تھا, تو آ گیا بولے آ گیا. جب بغیر کہیں ہو رہا ہے تو پھر کہنے سے کیا فائدہ.
لیکن حضرت مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو اسکول کا ہے، کالج کا ہے کہ ابھی پرچے دینے کے ہے، اور میں تو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ جب میں دعا کروں گا، جا تھوڑی اسکول کی محنت کر لے. تو یہ ایک مزہ ملا اسے. کیا ملا؟ تھا کالج کا اسٹوڈنٹ، گھر سے نکلتا تھا کالج کے لیے سائیکل لے کے، لیکن یہاں پر جب اللہ اللہ کی رٹ دیکھی، اللہ کا مزہ دیکھی، کہ بتاتے ہیں مجھے وہاں حبیب الرحمن اعظمی نے بتایا تھا کہ وہ شخص جو ہے جب تک حیات تھا ایسی تصویر اگر آسمان پر دکھے ایسا اللہ اللہ کر کے چلتا تھا، جو دیکھتا تھا اس کو مزہ آتی تھی، جو دیکھتا تھا اس کو مزہ آتی تھی. کوئی معمولی اللہ کا نام معمولی ہے. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ جان بھی بے جان ہے. اللہ اللہ یہ کیسا تیرا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. معمولی ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام عاشقوں کے لیے. ہم تو جو ہے سمجھے ہی نہیں ہیں، دنیا کی صرف موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر اللہ کے نام کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کے نام کی رٹ دل کے اندر لگ جائے، اور اللہ کے نام کا مزہ دل کے اندر مل جائے، تو پھر تو کیا کہنا، آدمی پھر اللہ ہی اللہ میں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر گناہوں سے بچے گا. پھر اس کے بعد وہ جو کرے گا، پھر جو عمل کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ نسبت باندھ چکا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے. پھر تو اس کی نکاح نماز بھی اللہ اللہ ہی ہوگی. پھر وہ نماز باہر کی ہوگی کیا؟ پھر تو وہ نماز بھی اللہ اللہ ہوگی. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جو عورتیں سن رہی ہے وہ بھی سنیں کہ عورتیں بھی کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورتیں اپنا کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے دل کے اندر اللہ اللہ کر سکتی ہے. یہ بہت اچھی تصویر عورتیں کے لیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتی رہے. اور اگر اس میں بھی عورتیں باوضو کھانا پکائے تو وہ گھر کے کھانے میں جو نورانیت اور برکت انوارات آئیں گے کہ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈھاکہ کا سفر کیا، لمبا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد آئے، اور بہت ایک شوق ہوتا ہے نا، آدمی ایک کام کر کے آتا ہے تو کسی کے سامنے نہ کرے تو کم سے کم اپنی ماں کے سامنے تو فخر کرے گا نا. تو انہوں نے اپنی ماں کے سامنے فخر کیا. الحمدللہ. حضرت نے اپنی والدہ کے سامنے فخر کیا. ماں پوچھتی نہیں ہے تیرا بیٹا کیا کام کر کے آیا ہے. تو ماں نے پوچھا کیا کر کے آیا؟ کہا دیکھو فگر بھول سکتا ہوں، نسیان کی بیماری ہے، 30-40 ہزار لوگ میرے ہاتھ پر ایمان لائے اور 50-60 ہزار لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور توبہ کی گناہوں سے، کہ اتنا بڑا کام یعنی لاکھوں کام کر کے آیا ہوں، پھر بھی تو پوچھتی نہیں ہے. تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا اس میں تیرا کون سا کمال ہے، اس میں تیرا کون سا کمال ہے. کہ ماں یہ کیا بات ہوئی، سارا کام تو میں کر کے آیا ہوں اور آپ بولتے ہو کہ اس میں تیرا کیا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ میں مانتا ہوں اللہ کا کمال ہے کہ نہیں وہ تو ہے ہی، لیکن تیرا کمال تو نہیں ہے نا. تو کہ ماں کس کا کمال ہے؟ کہ ہمارا کمال ہے. تو ماں تیرا کیسا کمال ہے؟ کہ دیکھو سن، جب بھی دودھ پلایا تجھے بغیر وضو کے نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا. تو اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے مغالطہ ہے، کسی عالم نے ایسا بھی لکھا ہے کہ میری نظر سے گزرا، لیکن وہ میں اس کی تحقیق نہیں کر پایا، کہ ہو سکتا ہے ان کی والدہ نے یہ بھی کہا کہ جب تک میں نے کھانا بنایا ہے وضو کے ساتھ بنا کر تجھے کھانا کھلایا ہے. تو یہ اس کے انوارات ہے. تو ہمارے بچوں کو ہم نہیں چاہتے. کون چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ والا نہ بنائے؟ آپ بنائیں انجینئر، آپ بنائیں ڈاکٹر، لیکن اللہ والا بنائیں، ساتھ میں اللہ والا بنائیں. جو اصل تو یہی ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، جو بنانا بنائے. کون بولتا نہیں بنائے؟ ہمارے یہاں ہے ڈاکٹر، یہ دیکھو یہ بیٹا ڈاکٹر، انشاءاللہ اللہ والے کے ساتھ بنے گا ڈاکٹر. تو کیا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر تو ہوگا کم دنیا کے لیے، لیکن آخرت کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اللہ والا ہوگا. اور بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں الحمدللہ. آج ہمارے یہاں 2 رکعت نماز پہلے صلاۃ الحاجت کی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے، اس کے بعد پیشنٹ کا آپریشن کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق لوکھنڈے ہے نا، ایسا ہی ہے نا، اشراق کے بعد ہی آپریشن کرتا ہے تاکہ نماز بھی نہ جائے. اور اشراق کے بعد اچھا پیشنٹ مسلمان ہو تو اس کو بھی کہتا ہے کہ صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھ لو پہلے اور اللہ سے مانگ لو. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ سے نسبت جڑ گئی، اللہ کا تعلق جڑ گیا، سارے یقین اللہ کی ذات پر ہو گیا. اور اسی کی تو محنت ہے، اسی کی تو محنت ہے. تو ایک شہوت کو بچاتے بچاتے کہاں پہنچا؟ ابھی اللہ والا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو انشاءاللہ بنیں گے اللہ والا. اللہ ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل اسی طرح اللہ والا بنا ہی دے اللہ سب کو انشاءاللہ. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہی ہے، کریں گے انشاءاللہ. ابھی ذرا بھی انکار کیے بغیر مولانا سہیل صاحب اگر تھوڑی دعا کرا لے تو
आजीज़ाना गुजारिश करा दे, थोड़ी सी दुआ, ज़्यादा नहीं, हमारी आप 10-15 मिनट होती, ज़्यादा नहीं होती। अरे आप आए तो फ़ायदा उठा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबल क़ब्र व क़ीना अज़ाबल हश्र व क़ीना अज़ाबद दीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या अरहमुर राहिमीन या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या राहिमुल मसाकीन या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या रब्बिल अर्शिल अज़ीम या हन्नान या मन्नान या बदिअस समावाति वल अर्द या ज़य्यनस समावाति वल अर्द या इमादस समावाति वल अर्द या खज़ाइनस समावाति वल अर्द या फातिरस समावाति वल अर्द या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। दिन के उजालों में, रातों के अंधेरों में, जानकर अनजान में हमसे बड़े बड़े गुनाह सरज़द हुए। ए मौला, तो अपने फजल से, अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। हमारी गफलतों को अल्लाह हमारी गफलतों को माफ़ कर दे। हमारे साथ भलाई का मामला फरमा दे। रहम का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, आसानी का, सहूलत का मामला फरमा। अल्लाह अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह अपनी कवी निस्बत अता फरमा। या अल्लाह ताला अपनी कवी निस्बत अता फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, हमारा ये जमा होना तेरी मोहब्बत को हासिल करने के लिए है और तुझे पाने के लिए है कि अल्लाह हमारे बदन के रोआ रुआ तेरा नाम पुकारता हो जाए और हम अल्लाह अल्लाह करते हो जाए। चाहे दुनिया वाले हमें दीवाना कहे, लेकिन तो हम तेरे आशिक बन जाए। ए मौला, हम तेरे इश्क के अंदर रच बन जाए। ए अल्लाह, हम तेरा आशिक बनना चाहते हैं। ए मौला, तेरी मोहब्बत में गर्क होना चाहते हैं। ए प्यारे अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, दुनिया की सारी चीज़ें हर जगह पर मिल जाएगी, लेकिन तेरी मोहब्बत तेरे अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत तेरे अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। ए प्यारे अल्लाह, तेरे नाम के जिस नाम को अल्लाह कहते हैं, ए अल्लाह, ये दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं है। किसी सनम के नाम में भी अल्लाह की मिलावट नहीं है। अल्लाह, ये नाम कहीं भी नहीं है, तो ये इसमें आज़म है। अल्लाह, हम इसमें आज़म की बरकत से तुझसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तो हमारी हिदायत के फैसले फरमा और हमें अपनी कवी निस्बत अता फरमा, हमें अल्लाह वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाह, तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर हमको दोस्त बना लेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा मौला। अल्लाह, हमारा तो बन जाएगा मौला। ए मेरे प्यारे अल्लाह, गुनाह करते करते थक चुके हैं। ए मौला, गुनाहों की गिन हमारे दिलों के अंदर डाल दे और गुनाहों से नफरत पैदा फरमा दे। ए मौला, गुनाह करते 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 अब थक गए मेरे अल्लाह। अब तो अल्लाह हमें दीन की समझ दे दे। अल्लाह, हमें अल्लाह नमाजों की तौफीक दे दे, हमें जिक्र की तौफीक दे दे और जिक्र की हलावत दे दे। अल्लाह, हर किस्म के शुरूर से, आफात से, बलियात से हमारी हिफाजत फरमा दे और हमें तिलावत करने वाला बना दे। कलाम पाक का जो हाफिज है, अल्लाह, उसके सीने के अंदर कलाम पाक को क़यामत तक महफूज फरमा। ए मौला, क्या खुश नसीब होगा वो शख्स और क्या खुश नसीब होंगे उस शख्स के माँ बाप कि अल्लाह क़यामत के दिन उनको अल्लाह ऐसा ताज पिलाया जाएगा जो सूरज भी ज़्यादा रोशन होगा, लेकिन उससे ज़्यादा खुश नसीब वो लड़का होगा अल्लाह जो अल्लाह कुरान को पढ़ता जाएगा और दर्जात को चढ़ता जाएगा, जन्नत के अल्लाह ऊपर के दर्जात पे पहुँच जाएगा। ए मौला, हमारी औलादों में कल कलाम पाक के हाफिज़ीन है, अल्लाह इनकी बरकत से तू भी हमें इनके पीछे पीछे ले जाना और हम सबको मौला अल्लाह, हम सबको भी अल्लाह तो अल्लाह उन दर्जात तक पहुँचा दे रहा अल्लाह। इसलिए अल्लाह, कलाम पाक के हिफ्ज़ करने वाले जितने बच्चे हैं अल्लाह, इनके सीने के अंदर कलाम पाक की अल्लाह एक अल्लाह कलाम पाक का एक शौक़ पैदा फरमा दे, कलामुल्लाह शरीफ का एक जज्बा पैदा फरमा दे और कलाम पाक की तिलावत करने वालों को कलामुल्लाह की तिलावत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा फरमा दे। ए मौला,
اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ یہاں ہماری اس مجلس میں اللہ تیرے کئی بندے روز کی یہ قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن گھر جا کر یہی قرآن کو طاق میں رکھ دیتے ہیں اور رمضان کے بعد قرآن کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا۔ اے میرے مولا یہ تیری مخلوق ہے، اگر اس سے تجھ سے بات کرنی ہے تو کلام پاک کو لے کر بیٹھیں گے۔ اے اللہ ھذا کلامی ربی، ھذا کلامی ربی کی رٹ لگا کر تیرے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر اللہ اس سے تلاوت کرنا شروع کریں گے۔ اے اللہ انوارات تو ہمارے دلوں کے اندر اتارے گا۔ اور اس مرتبہ اللہ حضرت اقدس نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی بیان میں کہ کلام اللہ شریف کہ جو ہے وہ کلام اللہ شریف بھی تزکیہ ہے، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ اس کا تزکیہ کر دے گا۔ اے مولا یہ تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس تزکیے کے لیے تو ہم مارے پھر رہے ہیں کہ ہمارے نفس سے ساری بیماریاں چلی جائے۔ اے اللہ جھوٹ، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، ریا، حب جاہ، حب مال، تسنع، عجب، کبر، حسد، اے اللہ ساری یہ جتنی رذائل ہے، جتنی بیماریاں ہیں یہ ہمارے دلوں سے نکل کر تو ہمیں پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی سچی محبت اور معرفت کا نور ہمارے سینے میں داخل فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما اور ذاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے مولا ابھی اللہ یہ جو بیان ہوا اللہ تجھے حاصل کرنے کا اور تیرے نام کی رٹ لگانے کا اور تیرے نام کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کا اور ہمارا دل اللہ اللہ کہتا ہو جائے، ہمارے بدن کے جوارے اللہ اللہ کہتے ہو جائے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اے اللہ تھوڑی محنت سے تو دے دیتا ہے۔ اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ اللہ ہم اس کے پیچھے لگ جائے اور تو ہمارے دلوں کے اندر اپنے نام کو رچا اور بچا دے کہ اللہ ہر وقت ہماری زبان سے، ہمارے دل سے، ہمارے بدن کے تمام جوارے سے اے اللہ تیرا ہی نام نکل رہا ہو۔ جیسے اللہ وہ بزرگ کو اے اللہ نیزہ مارا خون کے چھینٹے نکلے تو ہر چھٹے پر اللہ لکھا ہوا تھا، اے اللہ ان کے خون کے قطروں میں تو اتر گیا تھا۔ اے اللہ ایسے تو ہمارے بدن کے روئی میں اتر، ہمارے خون کے قطروں میں اتر جا اور ہمارے خون کے قطروں میں تیرے نبی کی محبت اور عشق بھی داخل فرما دے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، ولیات سے حفاظت فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہاتھ سے گزر رہا ہے، اے مولا برکت والا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اے مولا پتہ نہیں آئندہ سال کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اے مولا جو باقی بچے ہیں دین وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی ہے تو مولا تو ہماری اے اللہ ہماری کیا اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک فرد کو بھی نہ جانے سے مولا۔ اے اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے بھی جو اے اللہ تو بہانوں سے اللہ بہانے تلاش کرتا ہے اور ذرا سا بہانہ ملتا ہے تو اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احبابوں کے لیے، اپنے متعلقین متصلین کے لیے، حاضرین کے سارے احباب اور سب کے رشتہ داروں کے لیے اور اللہ ہم پورے عالم کے تمام مسلمانوں کے لیے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو ہر ایک کو قبول کر دے اور ہر ایک کو ہدایت دے دے اور ہر ایک کو رمضان المبارک مہینے کی مغفرت میں شامل فرما دے۔ اور اللہ مرحومین میں ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ اعظام اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اور پورے عالم کے جتنے مسلمان اور اللہ جتنے اکابرین اور صحابہ کرام اے اللہ انہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہر ایک کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال اور طیب رزق عطا فرما، عافیت والی، آسانی والی، سہولت والی، وسعت والی، برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم کو راضی کر دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم کو راضی کر دے، کہنے سے سننے سے زیادہ